الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الابتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعجد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين بل أبد الآبدين ودهر الظاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله. حضرات مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ حضرات سے گزارش کروں تھوڑا اور آگے آ جائے تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللہ کے دو عالم اپنی کتاب ہدایت و حق میں عصر کی قسم کھا کر یہ اعلان کر رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گزشتہ مجلسوں میں نے عرض کیا تھا کہ انسان گھاٹے میں ہے، یعنی یہ گھاٹا کس قسم کا گھاٹا ہے. وہ خلاصہ جو گزشتہ دو مجلسوں کا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے
بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا. میں نے عرض کیا کہ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے کہ میں نے یک فروش سے ایک برف بیچنے والے سے اس گھاٹے کے مفہوم کو سمجھا. جس طرح ایک برف بیچنے والا بازار میں برف لے کر آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ آواز لگاتا ہے، مگر جب کوئی مشتری خریدار نہ آئے اور راس المال محفوظ بھی نہیں ہے تو اس گھاٹے کو کہتے ہیں، اسے گھاٹا کہتے ہیں. یہیں سے میں نے سمجھا ان الانسان لفی خسر کے بارے. جہاں انسان اپنی حیات کو، یوں کہوں اپنے عمر کے برف کو لے کر بازار دنیا میں آتا ہے، شام زندگی میں کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہے نہ کوئی خریدار آیا، اب نہ راس المال محفوظ ہے. تو پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے نفوس مومنین کو خریدنے والا میں ہوں، مگر جو خریدار ہوتا ہے بازار سے یوں ہی کسی مال کو نہیں اٹھا لیتا ہے، بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے، مال کیسا ہے، کس رنگ کا ہو، اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیسی صفاتیں ہونی چاہیے. ان تمام باتوں کے بعد مشتری مال کو خریدتا ہے، خریدار مال کو خریدتا ہے. اسی طرح پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے اگر شام زندگی تک تمہارے نفس کا کوئی خریدار نہ ہو تو تم گھاٹے میں ہو. مگر ہاں میں خریدار بن سکتا ہوں انسان کے نفس کا. خریدار بننے کے لیے 4 شرطیں ہیں: ایمان ہو، عمل صالحہ ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جہاں یہ 4 چیزیں ہیں وہ نفس الہی ہے. پروردگار عالم اس نفس کو خریدتا ہے. اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ دراصل ایمان اور عمل صالح ہے، 2 ہی چیزیں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ بھی عمل صالح کا حصہ ہے. مگر خصوصی طور پر اس لیے ان دونوں صفتوں کا بیان ہوا ہے جس کو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں ذکر الخاص بعد العام. یہ ذکر خاص ہے. وتواصوا بالحق میں تشریح دے چکا ہوں، صرف میں گزر رہا تھا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ 2 چیزیں عمل خاص میں ہونا ضروری ہے. اگر دیگر اعمال ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس نفس کا خریدار خدا نہیں بن سکتا. وتواصوا بالحق یعنی حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو. حق کا دائرہ وسیع ہے جس میں امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. اب یہاں پر مقصد قیام حسین ابن علی واضح ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو. حق کی نصیحت امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب معاشرے میں فساد ہو، جب معاشرہ مردہ ہو جائے. 2 موت ہے، ایک بدن کی موت، ایک روح کی موت، اس کے بعد معاشرے کی موت. معاشرے کو زندہ کرنا صرف امر بالمعروف سے ممکن ہے، صرف نہی عن المنکر سے ممکن ہے. جب یہ نہ ہو، جہاں یہ ختم ہو جائے وہ معاشرہ مردہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام معاشرے کے مردہ ہونے کی بنا پر ہے، طلب بیعت کی بنا پر نہیں. طلب بیعت تو ایک بہانہ ہے. معاشرہ مر چکا تھا. معاشرے کا مردہ ہونا یہ ہے کہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ حاکم فاسد کے مقابل میں آواز کو بلند کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں دیندار افراد کی کمی ہو گئی ہے. سب سے بین اور روشن دلیل یہ ہے کہ رسول کا نواسا
حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کی طرف کربلا کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر معاشرہ غیر دیندار ہوتا تو حج کے لیے نہیں آتے لوگ. حج کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ دینداری ہے مگر امر بالمعروف باطل کے خلاف آواز اٹھانا جرأت نہیں ہے. لہذا یہ معاشرے کے مردہ ہونے کی جگہ ہے. امام نے فرمایا اس وقت حج کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ حج کی ادائیگی کا وقت ہے. لہذا حج کو عمرے سے بدل کر امام کربلا کی طرف چلے. اب یہاں پر جب اصلاح کی بات آتی ہے تو جہاں فساد ہو وہاں اصلاح, اور فساد دشمن کا کام ہے. اور ہمیشہ ہماری عادت یہ ہے کہ دشمن کو ہم غیروں کے صفوں میں تلاش کرتے ہیں. بہت خاص بات ہے. دشمن کو ہم غیروں کے صفوں میں تلاش کرتے ہیں, یعنی جو مخالفین ہیں ہم انہی کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ نہیں جانتے دشمن ہمارے صفوں میں بھی ہے. دشمن ہمارے صفوں میں بھی ہے. استاد کا قول ہے ہر انسان کا شیطان اس کی فطرت اور طینت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم دین کو شیطان کبھی آ کر یہ نہیں کہتا کہ چلیے فلاں شراب کھانے میں بہت اچھی شراب ہے. عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے, بازاری کا شیطان بازاری ہوتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے اس کا شیطان ویسا ہوتا ہے. عالم کا شیطان عالم کو حسد پر ابھارتا ہے. آپ فلاں کی مجلس میں جو کی شرکت کریں گے یہ آپ کی توہین ہے. عالم کو یوں اکساتا ہے. یہ بزرگ علماء کی جیسے مولانا عبدالرجاق صاحب اور علماء یہاں پر تشریف فرما ہے, یہ بڑے کافی بزرگ ہے, میں نے استفادہ کیا ہے ان سے. وہ علماء جو برحق ہوتے ہیں ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں. عالم کا شیطان عالم نما ہوتا ہے, زاہد کا شیطان زاہد نما ہوتا ہے, عابد کا شیطان عابد نما ہوتا ہے. یہیں سے شیطان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑا عابد تھا, عابد شب زندگار زاہد تھا, بہت عبادت کرتا تھا. لیکن شیطان کو اسے بہکانا تھا تو اس سے بڑا عابد بن گیا. اس کے بغل میں ایک مصلی اور لگا دیا, نماز پڑھنے لگا, کثرت سجدہ. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, کبھی بھی کسی کے کثرت عمل کو دیکھ کر زاہد اور مومن نہ سمجھنا. انما یجازا بعقلہ, اس لیے کہ جزا بمقدار عقل سے دی جاتی ہے, باندازے سجدہ نہیں. اے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اس سے زاہد و عابد کے بغل میں ایک سجدہ مصلی لگا دیا, سجدے کر رہا ہے. اگر وہ بھی سوچنے لگا میں اتنا بڑا زاہد و عابد اور یہ ہم سے بات, میں تو کم از کم قضائے حاجت کے لیے اٹھ رہا ہوں, تھک رہا ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھ جا رہا ہوں. یہ کون عابد آ گیا ہے ہم سے بڑا عالم, ہم سے بڑا عابد. کہا بھائی تھوڑی دیر لینا چاہتا ہوں, ذرا یہ بتا دیجئے یہ راز عبادت کیا ہے. آپ نہ تھک رہے ہیں نہ آثار خستگی چہرے پر نظر آ رہے. اب یہی سے دیکھیے, عابد کہتا ہے اصل تمہاری عبادت میں ہماری عبادت میں فرق یہ ہے کہ تم بغیر گناہ کے عبادت کر رہے ہو, لہذا تمہاری عبادت میں لذت عبادت نہیں, اور میں گناہ کے بعد عبادت کر رہا ہوں لہذا لذت عبادت کو محسوس کر رہا ہوں. اب زاہد یہ سوچنے لگا میں بھی اپنی عبادت میں لذت عبادت کو پیدا کروں, کیا کروں. کہا فلاں جگہ جاؤ, فلاں فاحشہ عورت ہوتی ہے, پہلے یہ گناہ کرو, جب گناہ کرو گے تو اس کے بعد اب توبہ کرو گے, لذت عبادت تمہاری عبادت میں آئے گی. دیکھیے یہی وہ منزل ہے. زاہد تھا, عابد تھا, عقل مند نہیں تھا, بصیرت نہیں تھی. جہاں بصیرت نہیں تھی زاہد اٹھا اپنے مصلی پہ اور اس کے گھر پہ گیا جہاں شیطان اسے بھیجنا چاہتا تھا. لیکن عبادت کے مصلی سے ایک عابد نما زاہد نما اس کو مصلی عبادت سے اٹھا کر فاحشہ کی چوکٹ تک پہنچا دیا. میں جو فاحشہ تھی
ہے. لہذا کسی کی کثرت عبادت کو نہ دیکھو بلکہ بصیرت دیکھو. اگر بصیرت ہے تو اسے جزا ملے گی. ایک بار بات بڑے محمد والے محمد. وہ ہمیشہ یہ دیکھ کر نہ بہک جانا یہ جو بول رہا ہے یقیناً صحیح بول رہا ہوگا کیونکہ اس کی عبادت تو ہم سے زیادہ ہے. یہ بڑا زاہد مشہور ہے, یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. کسی کی کثرت عبادت کو نہ دیکھو کیونکہ رسول اسلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے, غزالی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایک شخص کو دیکھ کر آتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرتا ہے. رسول اسلام پوچھتے ہیں کیف عقلہ, یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں, آپ یہ پوچھ رہے ہیں کیف عقلہ, اس کی عقل کیسی ہے. انظروا الی عقلہ, اس کی عقل کی طرف نظر کرو. انما یجازى بعقلہ, اس لیے کہ اس کو جزا اس کے عقل کے مطابق دی جائے گی. کثرت عبادت نہ دیکھو, کیفیت عقل کو دیکھو. یہ نہ دیکھو درے فاطمہ سے 4 روٹیاں جا رہی ہے اور سورہ حشر نازل ہو رہا ہے, یہ دیکھو دینے والے کی عقل کیسی ہے. یہ کل عقل ہے. ایک سوال بڑے محمد والے محمد کے ہمیشہ بصیرت کی ضرورت ہے. جہاں بصیرت نہیں ہوتی ہے وہاں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے, فطروں میں گرفتار ہو جاتا ہے. زمانے مولائے کائنات سے بصیرت کو سیکھے. آج کی ضرورت اس بات کی ہے, حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بصیرت نہیں ہے تو انسان بہک جاتا ہے. خواجہ ربیع جو حضرات زیارتوں سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں مشہد میں خواجہ ربیع کا مزار ہے. مولائے کائنات کے صحابی اس واقعے کو استاد شہید مطہری نقل فرماتے ہیں کہ زہاد عرب, زاہد عرب, وہ بھی چاہنے والے مولائے کائنات تھے. جب جنگ جمل کی لڑائی کا موقع آیا تو زاہد عرب محب اہل بیت ہونے کے باوجود یہ آ کر فرماتے ہیں انا شککنا فی ھذا القتال, مجھے معاف کیجیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ مسلمانوں سے جنگ ہے, کیونکہ اب تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہے وہ کفار سے تھی, مشرکین سے تھی. احد کی جنگ, خیبر کی جنگ, خندق کی جنگ, یہ تمام جنگیں مشرکین سے لڑی گئی, کفار سے لڑی گئی. ادھر لات و حبل, ادھر لا الہ الا اللہ کے پرچم, ادھر رقص و سرود, ادھر عبادتیں. دو الگ الگ جبہے ہیں, دو الگ الگ منزل ہے. لہذا سب نے دیکھا 80 سے زیادہ جس میں غزوات ہے, سرایا ہے, تقریباً 70-80 جنگیں ہیں. 10 سال میں رسول اسلام نے چھوٹی بڑی جو جنگیں لڑی ہے ان میں دیکھیے ادھر کفر, شرک, ادھر اسلام. لیکن مولائے کائنات کے لیے 3 جنگیں لڑی ہے لیکن رسول اسلام کے تمام جنگوں سے زیادہ اہمیت کی حامل اور بہت سختی ہے جنگیں. کیونکہ امام علی نے جو جنگیں لڑی ہے وہ کلمہ گو سے لڑی ہے, ظاہراً جو مسلمان سے ان سے لڑی تھی. پہلی جنگ جمل جہاں علی کا صحابی زاہد مدینہ خواجہ ربیع جیسی شخصیت آ کے کہہ رہے مجھے شک ہے اس میں شرکت کے لیے, میں کیسے لڑوں. ادھر بھی اسلام, ادھر بھی اسلام, ادھر بھی لا الہ الا اللہ, ادھر بھی لا الہ الا اللہ, ادھر بھی نماز پڑھنے والے ظاہراً. میں نے عرض کر دیا کل کی مجلس میں کربلا میں جو یہ لوگ کہتے ہیں ادھر بھی نمازیں تھی ادھر بھی نمازیں تھی, ظاہراً ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی, ادھر بھی حافظان قرآن ادھر بھی حافظان قرآن. مگر اللہ اکبر بصیرت کی کمی تھی. اس بصیرت کی کمی کی بنیاد پر
ظاہر مدینہ خواجہ ربی جیسی شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے شک ہے، میں مشکوک ہوں، میں کس طرح شرکت کروں جنگ میں. لیکن اللہ اکبر، جن کے پاس بصیرت تھی، عمار ابن یاسر، مالک اشتر، یہ افراد ہے جو جنگ میں جانے کی بات یہ عمار کا جملہ ہے. عمار جب جنگ جمل میں شرکت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ادھر لہراتے ہوئے پرچموں کو دیکھا، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہے، تو ان کے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوٹ کے گرا ہے، ہاتھ کانپے نہیں، وہ کسی بھی طرح کے شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں کچھ فرق نہیں دیکھ رہا ہوں، اور جیسے جنگ خندق اور جنگ احد تھی اسی طرح یہ بھی جنگ ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں کافر تھے، یہاں منافق ہے. ایسا بات ہے محمد والے محمد. یہ صرف اس لیے کہ ان کے نظریے میں یہ بات تھی دشمن غیر ہی ہو سکتا ہے، دشمن مخالف کے صفوں میں ہی ہو سکتا، ہمارے صفوں میں نہیں ہو سکتا. لیکن رسول کے بعد یہ معلوم ہو گیا ہے، تاریخ ثابت ہے کہ اپنے صفوں میں بھی دشمن ہے. اور اس سے قدم آگے بڑھوں، کیوں اپنوں میں تلاش کر رہے ہو؟ خود میں بھی دشمن ہو سکتا ہے، خود میں بھی. پہلے ہمارا تصور غیروں میں، پھر اپنوں میں، اس سے آگے بڑھیے خود میں دشمن ہے. یہی سے ضرورت ہے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس. انسان کبھی حق جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں. آج اتنے دلائل اور اس قدر واضح ہونے کے بعد بہت سے لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں. آپ مانیے آپ کا عقیدہ ہے، میں نہیں مانوں گا. یہ کیوں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تہذیب نفس نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے. مجھے کہنے کا حق نہیں، علماء تشریف فرما ہے. تہذیب نفس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان نفس کو پہچانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جس نے نفس کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا. نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو پہچانو اور نفس کے دشمن کو پہچانو. رب کو پہچانو گے اور رب کے دشمن کو پہچانو گے. نفس کو پہچانو، نفس کے دشمن کو پہچانو. تو پھر رب کو پہچانو گے، رب کے دشمن کو پہچانو گے. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الناس من عرف ربہ فعصاہ وعرف عدوہ فعصاہ. بہترین انسان وہ ہے، افضل ترین انسان وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا اور اس کی اطاعت کی. وعرف عدوہ، اور اپنے رب کے عدو کو، دشمن کو پہچانا اور اس کی معصیت کی ہے. یعنی تنہا رب کو پہچاننا کافی نہیں ہے، رحمان کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پہچانو. جب تک شیطان کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک رحمان کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دیکھو یہ شیطان خود میں بھی ہو سکتا ہے، اپنوں میں بھی ہو سکتا ہے، غیروں میں بھی ہو سکتا ہے. آج سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں علی والوں کو بہکانے کے لیے بڑے سپر علی والے بن جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں دیکھ رہا ہوں. دشمن، اللہ اکبر، دشمن کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں بعض لوگ. ایک نیا کام، ایک نئی راہ کو اپنانا، روایات سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ایک راہ کا انتخاب کرنا. صرف یہ ہے کہ پہلی بات میں عرض کرتا تھا کہ فیشن پہننے اور کھانے کی حد تک محدود تھی. پہلے یعنی ایسا کپڑا پہنو کہ
کہ سب سے نمایاں دکھائی دے, سب سے الگ تھلگ دکھائی دے. لوگ دیکھ کر دیکھیے اس کا کپڑا کیسا ہے, اس کے لباس دیکھیے, اس کی اسٹائل دیکھیے, بالوں کو اپنے الگ انداز سے رکھنا. بات رہن سہن ترکیز فیشن کی تھی, بات اب یہ مذہب میں آ چکی ہے. الگ عقیدہ اپناؤ, ایک الگ نظریہ رکھو, سب سے الگ نظر آئے, سب سے جدا گانا نظر آئے, لوگوں میں ہمارا ذکر ہو, لوگ ہمارا نام لیں. یہیں سے دشمن کو پہچانیں. یہ وہ لوگ ہیں نماز پڑھتے نہیں ہے مگر اس پر بحث ضرور کریں گے تشہد میں علی اللہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے. نماز نہیں پڑھیں گے مگر اس کا ذکر ضرور ہوگا, مولانا سے ضرور سوال کریں گے. قسم خدا کی پہلی محرم سے اب تک کتنے جوان ایسے آئے ہیں مجھ سے یہ سوال لے کر واٹس ایپ کے ذریعے یا بالمشافہہ, یہی سوال ہے مولانا کیا تشہد میں علی اللہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال دیکھیے, میں نے عرض کیا تھا محبت نہیں, پروردگار عالم ہم سے مودت کو مانگ رہا ہے اہل بیت سے. اور محبت اور مودت میں امتیازی فرق یہ ہے کہ محبت ایک عام محبت ہے اور مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کے ہمراہ اطاعت ہو. ایسی محبت اہل بیت سے جس کے ہمراہ اطاعت ہو. اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت نہیں. اطاعت کے معنی یہ ہے کہ جن راہوں سے گزرنے کے لیے ہمیں حکم ملا ہے انہی راہوں سے گزرے, جو احکام ہمیں ملے ہیں انہی احکام سے دین کو سمجھے. مودت اور معرفت کی منزل میں ہمارے لیے نمونہ عمل باب الحوائج حضرت عباس کی ذات ہے. جہاں آپ دیکھیے آپ کے سامنے مثال ہے, مدینے میں جنازہ حسن پر تیروں کی بارش ہوتی ہے. جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور دشمن تیروں کی بارش کر دے اور عباس خاموش ہو جائے. تلوار تو نکلی تھی نیام سے, امام حسین نے کہہ دیا رک جاؤ عباس. اب کوئی یہ کہہ سکتا امام حسن سے معاذ اللہ حضرت عباس کو محبت نہیں تھی؟ محبت تھی لیکن محبت معرفت کے ساتھ تھی, اطاعت کے ساتھ تھی. امام حسین واجب الاطاعت ہستی, ان کے سامنے کہہ دیا رک جاؤ. یہ مقام جذبات کی نہیں ہے, یہ احساسات کا مقام ہے. امام وقت کہہ رہا ہے رک جانا ہے. تقاضائے محبت تو یہ ہے کہ دشمن کو تحسنات کر دے, مگر عباس رک جاتے ہیں. محبت مودت یہی ہے جہاں پر آپ کو جس سلیقے سے نماز پڑھنے کے لیے خود مولا نے کہا ہے اس سلیقے سے نماز پڑھیے. یہ نہیں ہے مودت و محبت جیسی چاہے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھے. محبت ہمیں بھی ہے مگر ہم اطاعت کی منزل میں ہیں. اطاعت کی منزل یہ ہے کہ جیسی نماز ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ویسی ہی نماز پڑھے, مگر اپنی ہی مرضی سے اگر پڑھنا ہے تو کیوں مولا کی حد تک محدود رہ گئے ہو؟ کیا حضرت زہرا سے محبت نہیں؟ ان کا نام بھی اضافہ کر لیجیے. امام حسن سے محبت نہیں, ان کا نام بھی اضافہ کر لیجیے. امام حسین سے محبت نہیں, ان کا بھی نام اضافہ کر لیجیے. یہاں تک کہ امام زمانہ سے محبت ہے. سب کے نام اضافہ کیجیے. بات محدود مولائے کائنات تک ہے. محبت کا اور محبت کا سلسلہ تو آگے تک ہے. تو پتا چلا یہ منمانی اور مرضی ہے. میں نے عرض کیا نا کل کی مجلس میں کہا کہ معرفت کی راہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جہاں آیات الہی اور احادیث معصومین کی روشنی
यारफ अल्लाह इल्ला अना व अंत, ऐ अली अल्लाह की मारिफत किसी को हासिल नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। वमा अरफनी, और मेरी मारिफत किसी को हासिल नहीं इल्ला अंता इल्लल्लाह व अंता, सिवाय तुम्हारे और अल्लाह के। वमा अरफका, ऐ अली आपकी मारिफत भी किसी को हासिल नहीं इल्लल्लाह व अना, सिवाय अल्लाह के और मेरे। तो ये तस्लीफ मारिफत है। अल्लाह यानी तौहीद की हकीकी मारिफत या नबूवत को हासिल है या इमामत को हासिल है, और नबूवत की हकीकी मारिफत या अल्लाह को हासिल है या इमाम को हासिल है। इसीलिए तो जब सवाल उठा नबूवत और रसालत पर, लफ्ता मुर्तला, अरे रसूल तुम रसूल नहीं हो, मनसब रसालत पर फायद नहीं हो, तो क्या कहा परवरदिगार आलम, कुल ला असअलुकुम, ओ कुल कह दो रसूल, कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है और वो काफी है जो साहिब इल्म किताब है। या तो गवाही परवरदिगार आलम दे सकता या वो दे सकता जिसे गवाही देने का हक है, जिसे नबूवत की पूरी मारिफत हासिल है। तो हम अहले बैत को और इमाम को नहीं पहचान सकते, उस हद तक पहचान सकते हैं जितना उन्होंने अपने कलेमात के जरिए हमें हुक्म दिया है। और इमाम को पहचानने के लिए, इनकी मारिफत के लिए यह आयत कुरानी है या हादीस मासूमी है, और सबसे बड़ा वसीला वो जियारत है, जहां एक मासूम ने दूसरे मासूम के जियारत के लिए, कब्र की जियारत के लिए, रोजे की जियारत के लिए जो जियारतें तालीम दी है, उन जियारतों का मुताला करें। जैसे जियारत जामे कबीरा या ताससुल उमम या ताजतुल उमम या उसूलुल करम या मादिनुर रसाला, इसमें जो अलकाब है इसमें गौर करें। जिस तरह अल्लाह के अस्माए गरामी के लिए जो शने कबीर है, जियारत जामे कबीरा औसाफ इमाम के लिए वो है। इनमें गौर करें। इस रास्ते से अगर हम इमाम की मारिफत हासिल करेंगे तो फिर सलमान की राह पर आगे बढ़ेंगे, बूजा के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और मीसन की राह पर आगे बढ़ेंगे। अगर इस रास्ते को छोड़कर अपने जी से, अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगे तो नुसैरी बनेंगे, मलक बनेंगे। एक बात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जरूरत है अहले बैत को पहचानो, जिसके लिए सबसे पहली शर्त नफ्स की पाकीज़गी, फिर उसके बाद बसीरत, फिर उसके बाद आपके सामने कलेमात मासूम है। इस राह से हक़ाइक़ तक पहुंचो। कौन कहता है कि मौलाए कायनात का नाम तशद्दुद में नहीं है, जिक्र नहीं है? जब आप सलवात पढ़ते हैं तो आले मोहम्मद का तज़किरा इसमें मौजूद है। यही नहीं बल्कि मिस्दाक़न बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र भी तशहुद के बाद सलाम में मौजूद है। मिस्दाक़न, इसलिए कि अभी मैंने अर्ज किया ना, किसी की मारिफत को हासिल करना है कि इमाम मासूम से मासूरा जो जियारतें हैं उन जियारत के फिक़रात में गौर फिक्र करें। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेनफ्स नफीस खुद जब करबला पहुंचते हैं, 2 साल आपका कूफे में क़याम था, मुतअद्दिद मरतबा आप करबला और रजब की जियारतों को जाते रहे। यही वो इमाम है इख्तियार जिन्होंने हिजरत फरमाई है कूफे की तरफ। यही वो 2 साल है जिसके लिए यह कहा गया अगर अबा जाफर अबा मोहम्मद अगर इमाम सादिक ना होते तो नौमान हलाक हो जाता। तो जिस वक्त बेनफ्स नफीस आप करबला पहुंचे तो मौला अब्बास के रोजे पर ये फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिही व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम।
عبد صالح کو بلا سلام، یہ لسان رسالت ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے کسی بھی جاہل کے نام کیا کہ علامہ لکھ دیتے ہیں. یہ معصوم امام فرماتا ہے، یہ معصوم امام ایھا العبد الصالح. عبد صالح کون ہے؟ عبد صالح باب الحوائج ہے، حضرت عباس ہے. اور ہم تشہد کے بعد سلام میں جو پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور عبد صالح پر سلام ہے. اور عبد صالح کون ہے؟ عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندے کہیں ہیں. کون ہے ہمیں نہیں پتا. اگر لسان عصمت سے اشارہ مل جائے تو پھر وہ مسلم ہے. امام صادق فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اے عباس آپ کا یہ مقام ہے، لسان عصمت سے گواہی مل رہی ہے آپ عبد صالح ہیں. پھر ہم مقام تشہد کے بعد سلام کی منزل میں ہم اپنے پر سلام بھیجتے ہیں تو ہم مصداق عباس پر بھی سلام بھیجتے ہیں. ایک بار بڑے محمد علیہ مولا عباس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آج کے ہر چاہنے والے کو جذباتی ہونے کے بجائے ان کے کردار کا صحیح مطالعہ کرے. ہم نے مولا عباس کے ہمیشہ مصائب سنے ہیں. آج محرم کے دن بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن عباس کی شجاعت کو کبھی ان نگاہوں سے دیکھیں، اس زاویہ فکر سے سوچیں. مقام اطاعت میں مولا عباس کس منزل پر تھے. یہ نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میری تو بس یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جہاں سب چیز میری میری ہو جائے پھر خدا کہاں، رسول کہاں، اہل بیت کہاں. اسلام اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کا نام، اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کا نام نہیں. اسلام ہوا تسلیم. اسلام اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کا نام ہے، سیڈمٹ کر دینے کا نام ہے. اب میں نہیں، جو ہے خدا ہے، رسول ہے، اہل بیت ہے. اب ان کی مرضی سے آگے بڑھنا ہے، وہی سچا مسلمان ہے. تو مولا عباس کے کردار کو دیکھیں. اس منزل پر ہے کہ جب رسول کا نواسا مدینے کو چھوڑ رہا تھا، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو آ کر مشورہ دے رہے تھے اے فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے. عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ مشہور ہستیاں اور بھی، یہ سب آ کر کہہ رہے تھے فرزند رسول مدینہ نہ جائیے، مدینہ چھوڑ کر کہیں اور نہ جائیے. کسی نے پڑھ کے کہا اگر جانا ہی ہے تو کم از کم اپنے ساتھ بچوں کو، عورتوں کو لگا جائیے. لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ابتدا سے لے کر آخر تک مولا عباس نے کبھی مشورہ دیا. امام حسین کو پڑھ کر مولا عباس نے کبھی مشورہ دیا ہو. کیوں کہ عارف امامت باب الحوائج، انہیں یہ پتا ہے یہ وہ ذات ہے جو حکم دے دے اس کی اطاعت ہو. یہ مشورہ دینا ہمارا کام نہیں. یہ عرفان امامت کو دیکھیے. مولا عباس کے مسائل پڑھنا نہیں، مسائل پر روئیے، لیکن اس منزل سے ضرور گزریے. معرفت باب الحوائج کو حاصل کرنا ہے تو اس منزل سے دیکھیں، اس زاویہ فکر سے دیکھیں. خصوصاً آج کے ہر نوجوان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جس کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، جس کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں، مقام صبر پر وہ سید سجاد کا بھی جزا تھا. صبر کی کس منزل پر ہے حضرت عباس.
کیونکہ باب الحوائج کو ہمیشہ یہ کہہ کے روکا گیا ہر منزل پر، عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ سن 40 ہجری میں جب ابن ملجم کے زہرآلود تلوار سے مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولا کے سامنے لایا گیا تو مولا نے فرمایا اگر زندہ رہ جاؤں تو میں خود اس کو سزا دوں گا، اگر میں نہ رہوں تو ایک ضربت کے علاوہ اس سے زیادہ نہ مانوں۔ مقام اطاعت میں عباس اسی طرح رہ گئے۔ یہ ہے مقام اطاعت۔ باپ کے سر پر کوئی ضربت لگا دے، ہمارے یہاں تو دلیل محبت یہی ہے کہ کسی کی نہ سنے، یہی تو ہے ہماری دلیل محبت۔ مگر دلیل محبت اور دلیل مودت کو اگر دیکھنا ہے تو وہ عباس سے سیکھے۔ علی فرما رہے ہیں، یہ نہیں باپ فرما رہے ہیں، واجب الاطاعت امام کا حکم ہے۔ عباس خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ ذرا سوچئے، پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے ممبر سے ان باتوں کا عرض کرتا، مگر سوچے کسی کے بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ وہ ممکن ہے کہ دشمن کا ختم نہ کر دے، بلکہ امام کا حکم تھا، امام حسین کا، عباس رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ جب امام حسین کے ہمراہ 27 رجب کو دارالامارہ عباس پہنچتے ہیں، ولید جب امام حسین کو بلاتا ہے اور معاویہ کی مرنے کی خبر دیتا ہے، یزید کی جانشینی کی خبر بھی دیتا ہے، امام نے فرمایا کسے کرنا ہے بیعت کسے نہیں کرنا ہے یہ باتیں دن کے اجالے میں طے ہوں گے۔ اپنی حکیمانہ گفتگو سے امام حسین ولید کو خاموش کر کے دربار سے نکل رہے تھے۔ مروان نے کہا اگر حسین ہاتھوں سے نکل جائیں گے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے۔ اتنا کہا تھا، شیر ذوالجلال کے بیٹے کو جلال آ گیا، قید پسر زانیہ کے بیٹے، کیا کہہ رہا ہے؟ آواز حسین کا بلند ہونا تھا۔ عباس آ گئے۔ حسین نے کہا بھیا عباس، مدینہ ہے کربلا نہیں۔ بھیا عباس، مدینہ ہے کربلا نہیں۔ مگر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد راہ کربلا کی منزل، یہیں سے اطاعت کے جوہر دیکھیے، اطاعت باب الحوائج کو دیکھیے کس منزل سے گزر رہے ہیں عباس۔ راہ کوفہ میں، راہ کربلا میں لشکر حر نے گستاخی کی، اللہ اکبر، عباس کو جلال آ گیا۔ پھر حسین نے فرمایا بھیا عباس، راہ کربلا ہے کربلا نہیں، لیکن عزادارو دوسری محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوتا ہے۔ عباس ہے، نہر کے کنارے خیمے نصب ہوتے ہیں، عباس نے طے کیا یہاں امام کا خیمہ ہوگا، یہاں صاحب حسینی کے خیمے ہوں گے۔ مگر اللہ اکبر، 4 محرم کو لشکر یزید کی جانب سے یہ نامہ آتا ہے حسین فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ اب عباس کو جلال آتا ہے، اب حسین کیا کہہ کے روکے عباس کو؟ اب تک تو یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، عباس یہ راہ کربلا ہے کربلا نہیں۔ اب حسین عباس کو کیا کہہ کے روکیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ حسین روکے اور عباس نہ رکے۔ اب
ابھی بھی عباس اسی اطاعت کی منزل پر ہے، لیکن شاید دنیا کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ عباس میرا ہی نہیں بلکہ زینب کا بھی کتنا احترام کرتے ہیں۔ لہذا سر جھکا کر خیمہ زینب میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بہن زینب عباس عالم غیظ میں ہے، عباس کو غصہ آ گیا ہے، ذرا عباس کو سنبھالو، مسزادارو زینب عباس کو آواز دیتی ہے، حصہ کو بلا کر کہتی ہے کہ ذرا عباس سے کہہ دینا بہن زینب بلا رہی ہے، اگر آنے میں تاخیر ہوگی تو خود زینب چلی آئے گی، روزاداروں کی صادر خیمے پہ آتی ہے، آواز دیتی ہے شہزادے عباس، شہزادی زینب بلا رہی ہے، عباس سر کو جھکائے خیمے میں آئے۔ اللہ اکبر، عباس سر کو جھکائے خیمے میں آئے اور فرمایا شہزادی حکم دیجیے۔ اللہ اکبر، زینب نے کہا بھیا عباس دنیا نہ سمجھے کہ یہ پانی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، لہذا خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دو۔ اللہ اکبر، کیا مصیبت ہے عباس کے لیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو عباس یہ اعلان کر رہے تھے جو ہاتھ خیال حسینی کی طرف پڑیں گے میں ان ہاتھوں کو قطع کر دوں گا، ان ہاتھوں کو قلم کر دوں گا۔ ارے اللہ اکبر، عباس کی مجبوری اپنے ہی ہاتھوں سے خیموں کے تناب کی رسیاں کھول رہے ہیں۔ یہ چوتھی محرم کی بات ہے، عباس ہے، مقام اطاعت ہے۔ دیکھیے عباس پر کتنا بھروسہ تھا حسین کو، کتنا بھروسہ تھا حسین کو۔ تو جملے اور مجلس کو تمام کر رہا ہو، آج پرسہ ام البنین کو بھی دیجیے اور اس کو پرسہ دیجیے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے عباس میں تجھ پر نہیں روؤں گی۔ بعد شہادت عباس ام البنین ہمیشہ بقیع میں جاتی تھی، اپنی انگلیوں سے اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، کہتی تھی عبداللہ میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، تیری ماں زندہ ہے۔ پھر دوسرے بیٹے کی شہادت کی اور اس کے قبر کی نشان بناتی تھی اور کہتی تھی میں تجھ پہ بھی نہیں روؤں گی۔ پھر عباس کے قبر کی نشان بنا کر ام البنین کہتی تھی اے عباس میں تجھ پر بھی نہیں روؤں گی۔ کربلا کا رخ کر کے فرماتی تھی اے میرے شہزادے حسین۔ اللہ اکبر، ام البنین نے اپنے بچوں پر کبھی نہیں رویا، یہاں تک کہ جب قافلہ مدینے آیا تھا، جب بشیر قتل حسین کی خبر سنا رہا تھا، اور اللہ اکبر اس سے پہلے روایت میں ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ام البنین نے اپنا تعارف کروایا اور بشیر سے کہا بتا بشیر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو بشیر نے کہا تمہارا بیٹا عبداللہ مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ ام البنین نے کہا مجھے حسین سے متعلق خبر دو، پھر کہا تمہارا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ ام البنین نے کہا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس بی بی کو پرسہ دو جو ام البنین کو پرسہ دو جو عباس کا پرسہ نہیں لینا چاہتی ہے، ہاں اس کو بھی پرسہ دو جو اعلان کرتی ہے ابن العباس۔ اللہ اکبر، فاطمہ کو پرسہ دو۔ ملا مازندانی کا مشہور واقعہ ہے، کربلا میں ایک ذاکر تھا جو کربلا میں ہمیشہ مزار حسین پر امام حسین کے مذاہب پڑھتا تھا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ شہزادی خواب میں آئی ہے اور ذاکر سے کہتی ہے تم میرے بیٹے کے مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے کہا شہزادی میں ہمیشہ تمہارے بیٹے کے مذاہب پڑھتا ہوں۔ شہزادی نے کہا نہیں، تم
अतबाले हुसैनी को समझा रही है, अब न रोना, अब प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी, मेरा चचा पानी ले आ रहा है, लो आजादारो। जब मक्तल से अलम आया, अलमदार नहीं आया, सकीना की, अल्लाह अकबर, सकीना का समर और सकीना की ढारस टूट गई, इसलिए नहीं कि सकीना प्यासी रह गई, बल्कि अतबाले हुसैनी को भरोसा नहीं आया था। मेरा पास आ रहा है, सकीना को पुरसा दो, बस आखिरी तो जुमले ज़ैनब को पुरसा देना, इसलिए कि ज़ैनब, इसलिए पुरसा दो कि ज़ैनब को बड़ी ढारस थी, जब तक मेरा पास रहेगा तब तक इन बाजुओं में रस्सी नहीं बंधी जाएगी। अब जो पास आ रहे हैं, ज़ैनब को यकीन हो गया, आखिरी पुरसा, और मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं, हुसैन को पुरसा देना, हुसैन को पुरसा देना, हुसैन को इसलिए पुरसा देना, अरब का दस्तूर है, अरब का दस्तूर है, किसी को इज्जत से बुलाना होता है, उसके बाप के नाम से उसे आवाज दी जाती है, मगर किसी को जिल्लत के साथ